السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مفصل طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ بہت سے خطبات وہ اس حوالے سے ہو چکے ہیں۔ سجدہ پیارے پیغمبر کیسے کرتے تھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیا پڑھتے تھے، یہاں تک الحمدللہ ہم مکمل سن چکے ہیں۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے دوسرے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے اور اٹھ کر سر اٹھا کر بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتا۔ اطمینان اور اعتدال سکون کے ساتھ پیارے پیغمبر دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ تو اتنا اطمینان، تسلی
اور سکون سے بیٹھتے کہ ہر جوڑ جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہو تو جہاں جہاں جوڑ ہوتا ہے جو جگہ ہیں ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا. اس کے بعد پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اعتماد زمین پر کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے. عزیز بھائیوں، ہمارے مسجدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، اکثر مسجدوں کے اندر آپ 100 مسجدوں میں دیکھیں نا، 100 مسجدوں میں آپ کو مسلمانوں کی مسجدوں میں امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ان کی مسجدوں میں آپ کو ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی کہ وہ دوسرا سجدہ جب اس سے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتے ہیں نا تو بالکل تیر کی طرح وہ اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے نہیں ہیں مسلمان مسجدوں میں، سر اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی، میرے محترم بھائیوں، اس عمل کو، اس طریقے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے اختیار نہیں کیا. جس چیز کو امام الانبیاء نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اختیار نہیں کیا، کیا ہم اختیار کریں گے تو ہمارا وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی، نماز میں نے اپنے باپ دادے کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے پڑھنے کا نہ اللہ نے نہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے. نہ ہمارے لیے لوگوں کی اکثریت دلیل ہے، نہ ماں باپ کا طریقہ دلیل ہے، نہ ہمارے لیے ہماری مسجدوں کے اندر جو ہمیں سمجھانے والے سنانے والے ان کا عمل اور ان کا قول اور ان کا طریقہ وہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں. ہم نے تو دیکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے کلمہ امام الانبیاء کا پڑھا ہے، حکم یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، میری اور آپ کی نماز اس طرح ہوگی تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر میری اور آپ کی نماز پیارے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ گئی تو وہ نماز برباد ہے، وہ نماز برباد ہے. اس سے فریضہ بھی جو نماز کا فریضہ ہے ادا نہیں ہوگا، بندہ عہدہ برا نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر دیا ہے. پیارے پیغمبر نے صرف 5 نمازیں فرض ہونے کی ہمیں خبر نہیں دی، 5 نمازیں فرض ہونے کی اپنے طریقے کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہم مسلمان بہت کم ہیں جو اس طرف توجہ اور اس طرف جو دھیان کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں واقعتاً اللہ کے نبی کے مطابق ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اسی چیز کے مد نظر اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیارے پیغمبر کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر ایک ایک باریک چیز کو صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنی شروع کی ہوئی ہے تاکہ جو کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں ان کو ہم دور کرنے والے بن جائیں. تو اس جو بیٹھتے ہیں نا دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھانے کے بعد بیٹھ جانا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حتیٰ کہ ہر ہڈی جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اس کو اہل علم کہتے ہیں جلسہ استراحت. اس کا نام کیا ہے؟ جو 2 سجدوں کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ بین سجدتین. جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت. اور یہ جلسہ استراحت نماز کے واجبات اور فرائض میں سے ایک چیز ہے. امام الانبیاء کا عمل بھی ہے اور پیارے پیغمبر نے اس مسیح الصلاۃ کو جس کا تذکرہ آپ پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں نماز کے طریقے میں، وہ جو جلدی نماز پڑھ کے آیا تھا اس کو پیارے پیغمبر نے اس کا حکم بھی دیا ہے.
आपने उसको कहा नमाज मुकम्मल नहीं होती बंदे की उस वक्त तक जब तक वो अल्लाह अकबर कहकर अपना सर दूसरे सजदे से नहीं उठाता और फिर इत्मीनान और इत्मीनान के साथ बैठ नहीं जाता, दूसरी रकअत से खड़े होने से पहले वो बैठ नहीं जाता, उस वक्त तक बंदे की नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। ये मुसीउ सलात को हुक्म भी था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके मुकाबले में हमने जिसको भी देखा हो, जिसका भी तर्ज अमल हमारे सामने हो, कोई कितना बड़ा हो, अल्लाह के नबी से बड़ा तो नहीं ना हो सकता। हमने सबसे बड़े के तरीके को अपनाना है जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक में से, अल्लाह के बंदों में से, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से आपसे बड़ा ना कोई पैदा हुआ है ना क़यामत तक पैदा होगा। हमने उस नबी के तरीके को देखना है, बाकी सारे उस नबी से छोटे, बाकी हर एक के तरीके को हम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के तरीके के सामने लाएंगे। अगर मुवाफिक आ गया सारा सफर, अगर मुखालिफ आ गया हर एक का तरीका छोड़ देंगे। इमामुल अंबिया के तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। और फिर सही बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम शाफई के अंदर भी मौजूद है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते दूसरे सजदे के बाद तो अपने हाथों को जमीन पर लगाते। हाथों को जमीन पर लगाने वाली के दो तरीके आम तौर पर हमारे मुआशरे में चलते हैं। एक तरीका चलता है कि इस तरह हम हाथ सीधा ही जमीन पर रख लेते हैं और दोनों हाथों पर जो है ना बोझ डालकर खड़े हो जाते हैं। एक तरीका चलता है कि लोग हाथ पहले उठा ले अपने घुटनों पर रख लेते हैं और फिर घुटनों पर बोझ देकर खड़े हो जाते हैं। और एक तरीका जो हाथ रखने वाले लोगों का है वो ये चलता है हमारे मुआशरे में कि वो ये मुट्ठियां बंद कर लेते हैं। मुट्ठियां बंद करके जिस तरह आटा औरतें खवातीन आटा गूंथती हैं, मुट्ठियां बंद करके दबाती हैं आटे को, इस तरह वो मुट्ठियां बंद करके हाथों पर बोझ डालकर फिर खड़े होते हैं दूसरी रकअत के लिए। इन तीनों सूरतों में से जो सूरत मदीने वाले इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की है मेरे भाइयों, वो ये आखिरी सूरत है, ये मुट्ठियां बंद करके उठने वाली। इमाम अबू इसहाक अल हरबी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है गरीबुल हदीस। उस किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का अमल हसन सनद के साथ इमाम अबू इसहाक अल हरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया है इस किताब के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लम जब दूसरी रकअत के लिए खड़े होते दूसरे सजदे से उठने के बाद याजनो बियदैहि अलल अर्द, प्यारे पैगंबर अपने हाथों को इस तरह जमीन पर रखते, याजनो अजीन कहते हैं गुने हुए आटे को, जैसे खवातीन आटा गूंदने के लिए अपनी मुट्ठियां बंद करके आटे को दबाती हैं, ऐसे प्यारे पैगंबर अपने हाथों को जमीन पर रखकर वो दूसरी रकअत के लिए खड़े हुआ करते थे। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के बहुत बड़े मुहक्किक मुहद्दिस, बहुत बड़े इमाम है इस दौर के। उन्होंने इस हदीस की तहकीक करके इस हदीस को काबिल हुज्जत करार दिया है। उनकी किताब है तमामुल मिन्ना फी तअलीक अला फिक्ह सुन्ना, बहुत बड़ी तफसील। उन्होंने पहले ये हदीस बयान की थी अपनी सिफत व सलात नबी के अंदर। बाद लोगों ने इस हदीस की सनद पर एतराज किया कि इसकी सनद के अंदर जो है ना फलां खराबी है जिसकी बिना पर यह हदीस काबिल हुज्जत नहीं। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन एतराज करने वालों का जवाब फिर अपनी किताब तमामुल मिन्ना फी तअलीक अला फिक्ह सुन्ना के अंदर दिया है। और जो उन्होंने बात उठाई थी अल्लाह के फजल से उसको खोल दिया कि यह एतराज दुरुस्त नहीं और यह हदीस काबिल हुज्जत, काबिल अमल और सही हदीस है। आपके फैसलाबाद के एक मुहक्किक हैं मौलाना इरशादुल हक असरी हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने भी इस हदीस पर एक मजमून लिखा है जो अल एतिसाम हफ्त रोजा अल एतिसाम में 2-3 किस्तों के अंदर छाया हुआ है। उन्होंने भी साबित किया है कि यह हदीस सही है और काबिल हुज्जत है। ये मुट्ठियां बंद करके दूसरी रकअत के लिए खड़े होते वक्त हाथों के सहारे पर मुट्ठियां बंद करके उठना 2-3 किस्तों में कई साल पहले छाया हुआ। उनका मजमून उन्होंने कहा यह हदीस सही है, काबिल हुज्जत है और इसको ज़ईफ करार देने वालों की कोई बात भी वो वजन रखती नहीं, कोई बात वजन नहीं रखती, वो सब कमजोर बातें हैं।
جبکہ اس طرح بالکل سیدھے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا، جس طرح ہم ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں، انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ سیدھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک روایت کے اندر بھی اس کی صراحت موجود نہیں، کسی ایک روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے کہ امام الانبیاء اپنا ہاتھ ہتھیلی بچھاتے، انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے، انگلیاں جوڑ لیتے یا کھول لیتے اور اس طرح ہاتھ رکھ کر پیارے پیغمبر پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس معنی کی روایت ایک روایت بھی نہ صحیح سند سے نہ ضعیف سند سے جس کے اندر یہ صراحت موجود ہو دنیا میں موجود ہی نہیں، موجود ہی نہیں دنیا میں، ضعیف روایت بھی کوئی موجود نہیں جس کے اندر یہ صراحت ہو کہ اس طرح اٹھنا ہے۔ جبکہ یہ مٹھیاں بند کر کے یا جنہوں بیدئی ہے، ہاتھ آٹا گوندنے والی صورت بنا کر ہاتھوں کی اس طرح کھڑا ہونا، یہ ابو اسحاق الحربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، جس کو بڑے بڑے محققین نے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث قابل حجت ہے اور قابل عمل ہے، مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دوسری رکعت میں بھی بے عین ہی بالکل وہی کام کرتے جو آپ نے پہلی رکعت کے اندر کیا تھا، صرف یہ فرق تھا پہلی رکعت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر رفع الیدین کیا تھا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت، اور پھر پیارے پیغمبر نے ہاتھ باندھ لیے تھے اور ہاتھ باندھ کر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، خاموش سکوت اختیار کیا کچھ دیر، اس کے بعد پھر الحمدللہ سے قراءت شروع کی، وہ آپ سارا سن چکے ہیں۔ جبکہ اس رکعت میں جب دوسری رکعت کے لیے یہ ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہوتے تو پیارے پیغمبر خاموش نہیں رہتے تھے اور دوسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں صرف یہ فرق ہے، پہلی میں رفع الیدین کر کے نماز میں داخل ہوتے، دوسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ پہلی رکعت میں رفع الیدین کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے، جس میں اللہم باعد بینی و بین خطایا، جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، ثنا پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ قراءت شروع کرتے تھے۔ اس دوسری رکعت میں وہ خاموشی نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہوتے ہی پیارے پیغمبر الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع کر دیتے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ وہ پڑھتے تھے لیکن آہستہ، دوسری رکعت میں بھی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر رکعت کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ امام جہری نمازوں میں بھی اس کو سری آواز میں بسم اللہ کو بھی اعوذ باللہ کو بھی آہستہ پڑھے گا اور الحمدللہ سے بلند آواز سے قرات کرے گا۔ اس کی پوری تفصیل میں پہلی رکعت کے جو طریقہ شروع کیا تھا اس میں بتا چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو باقی پہلی رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت کے اندر بھی فاتحہ پڑھنا فرض، ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ جس رکعت کے اندر فاتحہ نہیں ہے وہ رکعت ہوتی نہیں، وہ رکعت ہوتی نہیں، چاہے وہ امام کی رکعت ہے، چاہے وہ مقتدی کی ہے، چاہے وہ اکیلے کی ہے، چاہے وہ فرضوں کی ہے، چاہے نفلوں کی ہے، جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز کی رکعت ہوگی ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل سن لیں، ویسے تو ساری دلیلیں میں بیان کر چکا ہوں پہلی رکعت کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ مسیء الصلاۃ والی حدیث سنن ابو داود کے یہ لفظ ہیں جو ابھی سنا رہا ہوں، سنن ابو داود کے اندر موجود ہیں صحیح سند سے۔ مسیء الصلاۃ وہ بندہ جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کے السلام علیکم جو کہہ رہا تھا پیارے پیغمبر کو 2-3 مرتبہ آپ نے واپس بھیجا، اس کی نماز میں یہ ہے، پیارے پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، اس کو کہا کہ تو اس طرح نماز شروع کر، وضو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جا، پھر تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو، پھر تو سورہ فاتحہ پڑھ، پھر تو یہ کر، رکوع کر، پھر سجدہ کر، پھر اطمینان سے کھڑا ہو جا، اطمینان سے سجدے میں چلا جا، یہ سارا کچھ کر کے کہا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، آپ نے اس کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور پھر کہا پھر اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرنا ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہے، ایک روایت میں تو یہ لفظ ہے نا جو میں نے آپ کو سنایا سنن ابو داود کی، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، تو اپنی ساری نماز میں، پوری نماز میں ایسے ہی کر جیسے میں نے بتایا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو دوسری رکعت میں بھی یہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی اس حکم کے مطابق۔
और एक रिवायत के अंदर ये लफ्ज है सुम्मा फ़अल ज़ालिका फी कुल्ले रकातिन, सुम्मा फ़अल ज़ालिका फी कुल्ले रकातिन, फिर हर रकत के अंदर जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो हुक्म दिया है, इस हुक्म के मुताबिक हर रकत को इसी तरीके से अदा करना है। और पहली रकत में प्यारे पैगंबर ने फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है, तो और बाद में क्या दिया, सुम्मा फ़अल ज़ालिका फी कुल्ले रकातिन, हर रकत में ऐसा ही करना है। मतलब है दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, नमाज का रुकन है, जुज है, हिस्सा है। इसके बगैर नमाज का तसव्वुर नहीं, चाहे वो पहली रकत हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी रकत हो, वो नमाज ही नहीं है जिस रकत के अंदर सूरह फातिहा नहीं। फिर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत की तरह दूसरी रकत मुकम्मल करते, दोनों सजदों से उठने के बाद, दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद फिर बैठ जाते। दूसरे सजदे से दूसरी रकत में सर उठाने के बाद क्या करते, बैठ जाते। अगर नमाज होती दो रकतों वाली, अगर नमाज होती दो रकतों वाली, जैसे फजर की नमाज है या फजर की सुन्नतें हैं या फजर के फर्ज हैं दो, या नमाज होती तीन रकतों वाली या चार रकतों वाली, तो इस नमाज का जो तीन और चार रकतों वाली नमाज का पहला तशहुद है और जो दो रकतों वाली नमाज का तशहुद है वो एक ही तशहुद होता है। उसमें पहले तशहुद में जलासा मुफ्तरेशन, सुनन नसाई के अल्फाज हैं, जलासा मुफ्तरेशन, इमामुल अंबिया इफ्तिराश करके बैठते थे, इफ्तिराश की हालत को इख्तियार करते थे। इफ्तिराश कहते हैं अपने बाएं पांव को ना, बाएं पांव को सजदे से उठने के बाद नीचे बिछा लेना और बाएं पांव को बिछाकर बाएं पांव के ऊपर बैठ जाना, बाएं पांव के ऊपर बैठ जाना और अपना दायां पांव उसकी उंगलियां किबले की तरफ हो इस तरह, और वो पांव जमीन पर गड़ा हुआ हो, दायां पांव जमीन पर गड़ा हुआ, उंगलियां किबले की तरफ और बायां पांव नीचे बिछा हुआ और बायां पांव बिछाकर पांव के ऊपर बैठ जाना। इसको कहते हैं क्या, इफ्तिराश। ये इफ्तिराश प्यारे पैगंबर दो रकतों वाली नमाज होती तो उसके तशहुद में इफ्तिराश की हालत में बैठते। अगर तीन या चार रकतों वाली नमाज होती तो उसका जो पहला तशहुद है, दो रकतों के बाद जो तशहुद होता है, उस तशहुद में भी प्यारे पैगंबर इफ्तिराश, यफ्तरेशो, मुफ्तरेशन, जलासा मुफ्तरेशन, इफ्तिराश की हालत में बैठते। हमारे यहां बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी कोताही, बहुत बड़ी सुस्ती है। हम जब बैठते हैं ना, चाहे दो रकातें पढ़नी हो चाहे चार पढ़नी हो, आमतौर पर दो रकातें पढ़ने वाले भी जब बैठते हैं ना दो रकातों के बाद तशहुद में, तो अपना पांव वो दाईं टांग के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं, अपने सुरीनों पर बैठ जाते हैं। इस बैठने की कैफियत को कहते हैं तवर्रुक। इसको क्या कहते हैं अरबी जुबान में, तवर्रुक। ये जो बैठने की कैफियत है ना तवर्रुक, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलासी या रुबाई नमाज के अंदर जिस नमाज की तीन रकतें होती या चार रकतें होती, आप दूसरे तशहुद में ये तवर्रुक की हालत में बैठा करते थे। सिर्फ सुलासी और रुबाई नमाजों में तीन या चार रकतों वाली नमाजें, वो जो नमाजें होती थी, उन नमाजों का जो आखिरी और दूसरा तशहुद होता था, आखिरी तशहुद, उसमें प्यारे पैगंबर बैठते थे। कैसे, तवर्रुक। तवर्रुक के तरीके को तीन और चार रकतों वाली नमाज के आखिरी तशहुद में इख्तियार करते थे। तवर्रुक क्या है, अपने बाएं पांव को अपनी दाएं टांग के नीचे से बाहर निकाल लो, दायां पांव उसी तरह जिस तरह पहले खड़ा किया था उसको जमीन पर गाड़ लो, उंगलियां किबले की तरफ हो और अपने सुरीनों के ऊपर बैठ जाओ। ये बैठने की कैफियत, इसका नाम तवर्रुक है। और पांव बिछाकर पांव के ऊपर बैठने का नाम क्या है, इफ्तिराश। प्यारे पैगंबर दो रकातों वाली नमाज होती, दो रकतें पढ़नी होती तो उसका एक ही तशहुद होता है, उस तशहुद में तवर्रुक नहीं करते थे, इफ्तिराश करते थे। पांव के ऊपर बैठते थे, सुरीनों पर नहीं बैठते थे, पांव को टांग के नीचे से बाहर नहीं निकालते थे। हाँ, मगरिब की नमाज है, असर की नमाज है, जोहर की नमाज है, इशा की नमाज है, इन सब नमाजों के दो दो तशहुद हैं। उसके पहले तशहुद में मगरिब का पहला तशहुद, असर, जोहर, इशा का पहला तशहुद, उन तशहुदों में इफ्तिराश ही करना है। पहले तशहुद में इफ्तिराश ही होगा। इफ्तिराश का मतलब है पांव के ऊपर बैठा जाएगा। और जब आखिरी होगा इन चारों नमाजों का आखिरी तशहुद होगा तो उसमें तवर्रुक होगा। तो दूसरे सजदे से दूसरी रकत के मुकम्मल करने के बाद जब आप उठते
تو آپ بیٹھ جاتے مفترشن، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ افتراش کرتے ہوئے پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے، تورک نہیں کرتے، اور تورک کرنا پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، امام الانبیاء کے عمل کے خلاف۔ اچھا، پاؤں کے اوپر بیٹھ گئے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ پاؤں کے اوپر تو بیٹھ گئے پہلے تشہد میں۔ اچھا، یہاں ایک بات اچھی طرح وہ بھی یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں معاشروں میں، مسجدوں میں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ ابتدا میں نماز کے اندر آ کر کم شامل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ جو پیچھے رہے ہوئے لوگ ہیں ان کی نماز میں کبھی 3 تشہد ہو سکتے ہیں، کبھی 4 تشہد بھی ہو جاتے ہیں نا، 3 بھی ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان جتنے بھی تشہد ہو جائیں وہ یہ مسبوق، اس کو کہتے ہیں مسبوق، جو امام پہلے نماز شروع کر چکے بعد میں آ کر بندہ شامل ہوا ہے، وہ یہ بھی ممکن ہے وہ پہلے تشہد کے اندر اس کو شامل ہوا ہو، رکعت اس کی کوئی بھی نہ ہو، آ کر تشہد بیٹھ گیا، اس کے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 تشہد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں 4 تشہدوں میں سے جو پہلے تشہد ہے نا، جتنے بھی، ان سب میں افتراش ہی کرنا ہے، تورک صرف آخری تشہد میں کرنا ہے، ان سب میں کیا کرنا ہے؟ افتراش، اور تورک کرنا ہے صرف آخری تشہد میں، چاہے وہ تیسرا ہو چاہے وہ چوتھا تشہد آپ کا بن چکا ہو، صرف آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے والے میں آپ نے تورک کرنا ہے، پہلوں میں سب میں افتراش ہی کرنا ہے۔ افتراش ہو گیا، پاؤں بچھ گیا، دایاں پاؤں کھڑا ہو گیا، انگلیاں اس کی قبلے کی طرف متوجہ ہو گئیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو، پیارے پیغمبر تشہد کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو، صحیح مسلم شریف کی روایت کے لفظ ہیں، کانا یداؤ یدہ الیمنا علی فخذہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ یَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اپنے دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے، اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے۔ 2 طریقے ثابت ہو گئے امام الانبیاء کے، کوئی اپنا ہاتھ صرف رانوں پر ہوں، ہاتھ مکمل، یہ بھی امام الانبیاء کا طریقہ ہے، اور کوئی رانوں سے آگے کر کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ لے، تو یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا بھی پیارے پیغمبر کی صحیح سنت سے، صحیح مسلم کی حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ کبھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، کبھی کس پر ہاتھ رکھ لے؟ رانوں کے اوپر۔ اچھا، بایاں ہاتھ تو آپ ہمیشہ بائیں ران پر اسی طرح کھلا ہاتھ رکھتے تھے، لیکن جو دایاں ہاتھ ہے، اس دایاں ہاتھ کے رکھنے کی 3 کیفیتیں، 3 طریقے امام الانبیاء سے ثابت ہیں۔ بایاں ہاتھ بائیں ران پر یا بائیں گھٹنے پر سیدھا ہی رکھنا ہے، لیکن جو دایاں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر یا دائیں ران پر رکھنے کے 3 طریقے امام الانبیاء سے صحیح سند سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رسول مکرم اپنی ساری انگلیوں کو بند کر لیتے، ساری انگلیوں کو بند کر لیتے، اور اپنی یہ تشہد والی مسبحہ انگلی اس کو کھڑا کر لیتے، اور اپنا دایاں ہاتھ اس طرح کر کے وہ اپنے گھٹنے کے اوپر، اپنی ران کے اوپر رکھ لیتے، اس طرح۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان والی انگلی اور گھٹنے کا انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، حلقہ، یہ دائرہ حلقہ بنا لیتے، یہ انگلیاں 2 بند ہوتی اور یہ انگلی کھڑی ہوتی، اس طرح پیارے پیغمبر بسا اوقات یہ حلقہ بنا کر، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، جو تینوں امام الانبیاء کے طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ یہ انگلیاں ساری بند ہیں، یہ گھٹنا درمیان والی انگلی پر پڑا ہوا ہے اور یہ انگلی مسبحہ کھڑی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، انگلی درمیان والی اور انگوٹھا اس کا ہلکا دائرہ بن گیا اور یہ انگلی کھڑی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے، وَيَعْقِدُهَا ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، اور پیارے پیغمبر اس طرح ہاتھ رکھتے جیسے 53 کی گرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے 53 کی گرہ لگی ہوتی ہے۔ 53 کی گرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربوں میں گنتی ہاتھوں پر ہوتی ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں جانتے اکثر، وہ اس طرح گنتے ہیں 1 2 3، یہ درمیان ہاتھ کے درمیان میں انگلیوں کے اگلے کنارے لگ جاتے ہیں، 4 5 6 7 8 9 اور یہاں پر 10،
10 गिनने के लिए हाथ इधर, फिर इन तरीकों इनसे 9 गिनना है, और फिर 20 गिनने के लिए यहाँ पर 20 की गिनती इधर आ जाएगी, फिर 9 इन तीनों उंगलियों पर गिनेंगे, और 30 के लिए ये, 40 के लिए ये गिरा, 50 के लिए ये गिरा, यहाँ पर 50 हो गए, अंगूठा इधर आ गया, और फिर 1 2 3 ये 53 हो गए। ये कैफियत बनती है 53 की गिरा की। इस तरह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों उंगलियां बंद हैं और अंगूठा वो मुसब्बिहा उंगली की इस जड़ वाली तीसरे पोरे के साथ लगा हुआ है और ये उंगली खड़ी है। इस तरीके से भी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते थे। इन तीनों तरीकों में ये मुसब्बिहा उंगली खड़ी रहती है, तीनों तरीकों में मुसब्बिहा बंद नहीं होती, ये खड़ी रहती है। और इसने सिर्फ खड़ी नहीं रहना, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है, मदीने वाले इमाम काना युहर्रिकुहा यदऊ बिहा, इस उंगली को सिर्फ खड़ी नहीं रखते थे, इसको हरकत देते थे और इसको दुआ तक मदीने वाले इमाम हरकत देते ही रहते थे। यदऊ बिहा इमाम तहावी, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हनफी आलिम दीन हैं, हनफी बुजुर्ग हैं इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं इस हदीस पर, इस हदीस की शरह करते हुए इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह अहनाफ के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं इमाम तहावी। उनकी कई किताबें हैं, उनकी एक किताब है शरह मानिल आसार, शरह मानिल आसार हदीस की शरह है। तो इमाम तहावी कहते हैं वफी हादिल हदीस दलीलन, इस हदीस के अंदर दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उंगली को हरकत देने वाला मामला नमाज के आखिर तक करते थे। कहां तक करते थे? नमाज के आखिर तक। इसी तरह एक बहुत बड़े हनफी बुजुर्ग हैं इमाम मुहल्ली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इस हदीस में लिखा है कि दुआ यदू बिहा का मतलब यह है कि दुआ होती है तशहुद के आखिर में, और ये दुआ उंगली का हरकत करना ये मदीने वाले इमाम का दुआ तक, यानी इसके साथ दुआ करते थे, दुआ तक हरकत करती रहती थी, आखिर तक हिलती रहती थी ये उंगली। काना युहर्रिकुहा, ये सही हदीस के अल्फाज हैं, सुनन अबू दाऊद में, सहीह इब्न खुज़ैमा में, मुस्नद अबू अवाना के अंदर ये हदीस मौजूद है। काना युहर्रिकुहा यदू बिहा, मदीने वाले इमाम सिर्फ अकेली खड़ी नहीं रखते थे उंगली को, इसको हरकत देते रहते थे और दुआ तक हरकत देते थे इसको। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उनके शागिर्दों ने इमाम अहमद से पूछा कि बंदे को हरकत देनी चाहिए, ये तशहुद के अंदर ये उंगली जो खड़ी है इसको हरकत देनी चाहिए नमाज में? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा कितनी को? कहा शदीदन। इमाम बिन हंबल ने कहा सख्त हरकत देनी चाहिए, ये बहुत तेज हिलती रहनी चाहिए। क्यों भाई हिलती क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाहिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, ये उंगली तशहुद में इसका खड़ा होना, इस तरह हाथ का तशहुद के अंदर मौजूद होना और इस उंगली का हरकत करना, लाहिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, लोहे की लठ से भी ज्यादा शैतान पर यह सर्द पड़ती है ये उंगली। इतनी शैतान को लोहे की लठ की दर्द और तकलीफ नहीं होती जितनी शैतान को इस उंगली के खड़े करने और इसके हिलने की तकलीफ जितनी शैतान को होती है। लोहे की लठ शैतान के सर पे मार दो, इतनी तकलीफ उसकी उसको नहीं होगी, इसकी उससे भी ज्यादा तकलीफ है। तो जिस चीज से शैतान को तकलीफ पहुंचे, लोहे की लठ से भी ज्यादा चोट उसको लगे, तो उसको चोट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? वो हमारा दुश्मन, हमें बेईमान बनाने की कोशिश करने वाला, हमारी नमाजों को जाया करके हमारे सवाब को खत्म करने के लिए 24 घंटे हमारे पीछे पड़ने वाला और शैतान को, दुश्मन को रुसवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कैसे रुसवा होगा? लाहिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, इमामुल अंबिया ने कहा लोहे की लठ से भी ज्यादा ये शैतान पर सख्त पड़ेगी ये उंगली। वैसे एक और भी तरीका है शैतान को नमाज में रुसवा करने का, जलील करने का, अल्लाह के नबी ने सिखाया है। एक और भी तरीका है, होता है ना अक्सर हम नमाज में आकर खड़े होते हैं तो नमाज भूल जाते हैं, पता नहीं रहता कितनी रकातें हुई हैं, ये कौन सी रकात हम पढ़ रहे हैं। अक्सर हो जाता है हम लोगों के साथ ऐसा, ख्यालात बिखर जाते हैं, इधर उधर दुनिया के मामलात में ख्यालात चले जाते हैं बंदे के। बंदा बेबस है, कमजोर है, वो अपने ख्यालात को मुकम्मल कंट्रोल करके अपने रब के सामने खड़ा होने की वो अपनी कैफियत को भूल जाता है कि मैं परवरदिगार के सामने खड़ा हूं, भूल जाता है, उसको ख्यालात उसके बिखर जाते हैं, तवज्जो इधर उधर चली जाती है। उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु वो रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में भूल जाता हूँ, मुझे नहीं पता रहता कितनी रकातें पढ़ी हैं कितनी नहीं पढ़ी, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अक्सर भूल जाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया इन्नमा ज़ालिका मिनश शैतान युक़ाल लहू खिंज़बुन, ये अमल शैतान की तरफ से होता है। शैतान जब मस्जिद में अजान होती है ना तो वो अजान सुनकर भागता है, दूर निकल जाता है। वलाहु ज़ुरातुन, इमामुल अंबिया कहते हैं वो बदबख्त गैस छोड़ता जाता है, गैस छूट रही होती है उसकी, ये अजान की आवाज सुनकर वो दूर चला जाता है, जहां आवाज की अजान की आवाज खत्म होती है ना वहां जाकर सांस लेता है। जब नमाज खत्म हो जाती है वापस आकर बंदे के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है, कहता है तूने फलां से वादा किया था,
تو نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو نے فلاں فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، تیرے گھر کے اندر یہ چیز سامان سودا ختم ہوا تھا، بیوی نے کہا تھا شام کو دکان سے واپس آتے ہوئے یہ سودا لے کے آنا، وہ سارے خیالات کہاں چلنے شروع ہو جاتے ہیں؟ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کون چلاتا ہے ان خیالات کو؟ شیطان۔ امام الانبیاء نے کہا انما ذالک من الشیطان یقال له خنزب، جس کا نام خنزب ہے شیطان کا، وہ شیطان ہے جو یہ سارے وسوسے لا کر وہ بندے کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس شیطان کے وار سے بچنے کے لیے پیارے پیغمبر نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ امام الانبیاء نے کہا جب تم محسوس کرے نا کہ شیطان میرے خیالات کو ادھر ادھر کر رہا ہے، میرا خشوع اللہ کی طرف توجہ دھیان جو میرا رب کے سامنے ہونا، دیکھو نا میرے بھائیوں، میں کسی بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی؟ میں سوچتا ہوں ادھر ادھر کی باتیں۔ یہ تو اس افسر کے جو ہے نا احترام کے، اس کے ادب کے خلاف ہے کہ کھڑا ہوں میں اس کے سامنے اور دھیان میرا دوسری دنیا کی چیزوں کی طرف ہو، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور کائنات کا رب جو پروردگار ہے ہمارا، جو خالق و مالک ہے، جو ایک ایک ذرے کی جو ہے نا نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں اور دھیان ہمارا ہمارے کام کاجوں میں مصروف ہو، گھر کے معاملات میں ہو، لینے دینے کی چیزوں میں دھیان لگا ہوا ہو، کیا یہ رب کی گستاخی نہیں ہے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہے بندہ اور چیزیں سوچ رہا ہے دوسری تیسری۔ ہاں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، جب خیال ادھر ادھر جانے لگے نا اعوذ باللہ پڑھ لے، وادخل علی یسارک ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوک دے۔ بائیں کندھے کی طرف تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بائیں طرف آپ کے بندہ کھڑا ہے وہ تھوک اس کے منہ پر جا کر پڑنا چاہیے جو اس کے کپڑوں پر، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تھوکنے کا مطلب وہ بائیں بندے پر نہیں تھوکنا، وہ شیطان نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کے خشوع خضوع کو خراب نہیں کرنا۔ تھوکنے کا مطلب ہے اس طرح کرنا ہے، تھوڑا سا اپنا چہرہ اپنے بائیں کندھے کی طرف پھیر لیں، اس طرح کر دیں، انشاءاللہ شیطان رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خار ہو جائے گا، وہ ناک رگڑتا ہوا ذلیل رسوا ہو کر جائے گا، انشاءاللہ آپ کی نماز کو خراب نہیں کر سکے گا۔ یہ نماز کے دوران ہی کرنا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں نماز کے اندر ہی ایسے کرنا ہے؟ بھائی وہ نماز کے اندر آ کر خراب کر رہا ہے تو اندر ہی کرنا ہے، جب نماز ختم ہو جائے گی پھر تو اس کا مشن پورا ہو جائے گا، پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ نماز کے اندر ہی کرنا ہے۔ جب خیال پیدا ہو ادھر ادھر دھیان جانے لگے نماز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 مرتبہ اس طرح کر دیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ففعلتہ، میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا تو میں نے یہ عمل شروع کر دیا، فاذهبه الله عني۔ اور دنیا کے مسلمانوں، یہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، کہتے ہیں فاذهبه الله عني، اللہ اس شیطان کو مجھ سے لے گیا، پھر وہ آ کر میری نماز میں خلل نہیں ڈال سکا، پھر میری نماز کو نہیں بلا سکا، نہیں خراب کر سکا، وہ رسوا ہو گیا، پھر میں نماز نہیں بھولتا تھا۔ ایک طریقہ وہ ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ انگلی کو حرکت دینے کا، تشہد میں بیٹھ کر انگلی کو کھڑا کرنے کا، یہ انگلی کھڑی اور اس کی حرکت، امام الانبیاء نے کہا لہیا اشد علی الشیطان من الحدید، یہ لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ شیطان پر یہ سخت پڑتی۔ تو یہ ہاتھ اس طرح تشہد کے اندر بیٹھ گیا افتراش کی صورت میں اور اس طرح ہاتھ رکھ لیے اور انگلی چلو زیادہ نہ اس کو حرکت دے، آخر دم تک تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ اس طرح حرکت کرتی رہنی چاہیے۔ پھر آپ تشہد بیٹھ کر ہاتھ اس طرح رکھ لیتے اور آپ کے یہ دائیں ہاتھ کی جو کونی ہوتی تھی نا، کونی، دائیں ہاتھ کی کونی، یہ کونی کا آخری سرا یہ پیارے پیغمبر کا آپ کی ران پر پڑا ہوتا تھا۔ یہ کونی کا بائیں پاؤں پر اعتماد، بائیں ہاتھ پر بیٹھ کر ٹیک لگانا، بائیں ہاتھ پر اعتماد کرنا، اس سے منع فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا یہ یہود کی نماز ہے، ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ کے اوپر وہ ٹیک لگا کر سہارا، بائیں ہاتھ پر سہارا دے کے بیٹھا ہوا تھا نماز میں۔ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ الیہود، یہ یہودیوں کی نماز ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہے انہا صلاۃ المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم کی نماز ہے جو یہ اختیار کر رہا ہے۔ سہارا کس پر لگانا ہے؟ دائیں ہاتھ پر، بائیں پر نہیں۔ اور یہ سہارے لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ اس طرح پڑا ہوا ہے گھٹنے کے اوپر، ران کے اوپر، اور یہ کونی کا آخری سرا وہ آپ کی ران کے ساتھ لگا ہوا۔ یہ کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہد
بیٹھنے کی، اور بیٹھتے ہوئے پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پیارے پیغمبر تشہد پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے جلیل القدر صحابی، انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر یہ والا تشہد التحیات یہ کیا کرتے؟ پڑھتے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں یاد رکھنے والا، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو اللہ کے نبی کی نماز کے طریقے کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا، ان میں بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ پہلے تشہد میں یہ التحیات پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری تیسری رکعت کے لیے۔ پہلا تشہد صرف کہاں تک پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اس تک پڑھ کر نہ اٹھ جاتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، سنن ابو داود میں بھی ہے، مسند ابو عوانہ کے اندر بھی موجود ہے، پیارے پیغمبر وہ تشہد کے لیے بیٹھتے اس طرح جس طرح میں نے بیٹھنے کی کیفیت آپ کو بتائی ہے، اس طرح بیٹھتے اور آپ حکم دیتے، حکم بھی آپ نے دیا مسیح الصلاۃ کو اس بیٹھنے کا حکم بھی دیا اور افتراش کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا پہلے تشہد میں، اور آپ نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ ویرمی ببصرہ الیہا، یہ الفاظ سنن ابو داود کے اور مسند ابو عوانہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا پیارے پیغمبر آپ نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جب تشہد بیٹھے تو وہ دعا وہ پسند کر لے جو دعا اس کو دعا کو اختیار کر لے جو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، پسند ہے۔ یہ پہلے تشہد میں بھی ہے اور دوسرے آخری تشہد میں بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دعا کا مقام کہاں ہے؟ دعا کا مقام کدھر ہے نماز میں؟ تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے، درود شریف کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ تشہد پہلا ہو یا تشہد آخری ہو، اس پہلے تشہد کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے اس دعا کو وہ تشہد میں اختیار کر لے۔ تو تشہد پہلا بھی تشہد ہے، دوسرا بھی تشہد ہے، دعا پڑھی ہی وہ درود شریف کے بعد جاتی ہے، اس کا مطلب ہے درود بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ پہلے تشہد کے اندر التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ویسے یہ تو استدلال ہے، آپ کہیں گے آپ استدلال کر رہے ہیں، میں آپ کو صحیح نہ سنا دیتا ہوں۔ سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر ابواب الوتر کے اندر بابن کیف الوتر بتسعین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ابواب الوتر اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 9 وتر اکٹھے ہی ایک سلام سے پڑھے، 9 وتر اکٹھے ہی ایک سلام سے آپ نے ادا کیے۔ آپ پہلی رکعت پڑھی اور کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی اور کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھی اور کھڑے ہو گئے، چوتھی پڑھی اور کھڑے ہو گئے، پانچویں پڑھی اور کھڑے ہو گئے، چھٹی پڑھی اور کھڑے ہو گئے، ساتویں پڑھی اور کھڑے ہو گئے، کوئی تشہد نہیں بیٹھے۔ آٹھویں پڑھی، 8ویں رکعت پڑھ کر آپ تشہد بیٹھ گئے، آپ نے التحیات پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، پھر آپ محمد رسول اللہ التحیات درود پڑھ کے مکمل کر کے تشہد سلام پھیرنے کے بغیر پھر کھڑے ہو گئے 9ویں رکعت پڑھنے کے لیے۔ 9ویں رکعت پڑھ کے آپ نے پھر دوبارہ تشہد بیٹھے، دوسرا تشہد تھا یہ، اور اس دوسرے تشہد میں پھر آپ نے التحیات پڑھا، درود پڑھا، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اب یہ امام الانبیاء کا عمل، یہ پیارے پیغمبر کا عمل ہے، اور صحیح سند سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے اس نماز میں 2 تشہد کیے، دونوں تشہدوں کے اندر آپ نے درود پڑھا ہے، دونوں تشہدوں کے اندر پڑھا ہے درود۔ یہ عمل ہے مدینے والے امام کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کئی مولوی بھی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر بھی پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا نا، اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ بھول کر بھی درود پڑھ لیا نا، اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے تو جان بوجھ کر درود پڑھا ہے، پیارے پیغمبر تو درود پڑھنے کا پہلے تشہد کے اندر مدینے والے امام تو ترغیب دے رہے ہیں صحابہ کو، دعا کی بھی، اور پیارے پیغمبر درود کے بعد دعا کی بھی ترغیب دے رہے ہیں پہلے تشہد کے اندر۔ پہلے تشہد کے اندر التحیات کے بعد درود بھی ہے، دعا بھی ہے، سلام پھیرنے کے بغیر کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسرے تشہد کے اندر، یہ پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں کتاب و سنت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق کی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دلیل کہ جیسے یہ کہا جائے کہ پہلا تشہد صرف التحیات تک ہے اور دوسرا تشہد سلام تک ہے، دعا تک ہے، دونوں تشہد دعا تک ہے، پہلے تشہد میں سلام نہیں کرنا، دوسرے تشہد میں سلام کرنا۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے، اور دلیل بھی اس بات کی کہ پہلے تشہد میں بھی یہ درود پڑھنا چاہیے۔ دلیل سن لو اس کی، جب یہ آیت اتری نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
अल्लाह ने ईमान वालों को कहा, ऐ ईमान वालों, तुम मेरे नबी पर सलात भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। तुम मेरे नबी पर सलात भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। किसका हुक्म है? अल्लाह का। किनको हुक्म है? कलिमा पढ़ने वालों को, मोमिन मुसलमान कहलाने वालों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने वालों को हुक्म है, सल्लु अलैहि व सल्लिमू, मेरे नबी मोहम्मद पर दुरूद भी पढ़ो, व सल्लिमू, मेरे नबी मोहम्मद पर सलाम भी पढ़ो। सहाबा जब ये आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सही बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं आपको, सही बुखारी में है। आकर कहने लगे अल्लाह के नबी, कद अलिमना सलाम अलैका फकैफ नुसल्ली अलैका, हमने आप पर सलाम तो सीख लिया, सलाम तो हम आप पर पढ़ते हैं, लेकिन हम सलात कैसे पढ़े? अल्लाह ने हमें सलात पढ़ने का भी हुक्म दे दिया। अल्लाह कहता है सलात भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। हम सलाम सीख चुके हैं, कद अलिमना सलाम, हमने सलाम सीख लिया, जान लिया, हमको इल्म हो गया आप पर सलाम पढ़ने का। सलात पढ़ने का हमें इल्म नहीं हुआ, हम सलात आप पर कैसे पढ़े? गौर करना मेरे भाइयों, ये सही बुखारी की हदीस है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा ने क्या समझा इससे? उन्होंने ये समझा इस आयत के नाज़िल होने के बाद कि जहां सलाम होगा वहां अल्लाह की तरफ से हमें सलात पढ़ने का भी हुक्म है। इसलिए तो उन्होंने सवाल किया ना, सलाम हम जानते हैं, सीख लिया हमने, सलात का हमें पता नहीं, सलात आप हमें सिखा दो, सलात कैसे पढ़े, यहाँ पर दुरूद कैसे पढ़े, सलाम हमें पढ़ना आगे। उन्होंने ये समझा सहाबा ने कि जहां सलाम पढ़ना है वहां सलात भी पढ़नी चाहिए। ये आयत का तकाज़ा है, ये आयत के अल्फाज से ये बात निकल रही है। सहाबा समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी के सामने अपनी समझ रख रहे हैं। अल्लाह के नबी सलाम तो पढ़ते हैं, सलात कैसे पढ़े? उन्होंने ये समझा इसे कि जहां सलाम पढ़ने का हुक्म है वहां सलात भी। और वो जो सलाम सहाबा पढ़ते थे, सलाम जो कहते हमने जान लिया, वो क्या सलाम था? वो यही तशहुद था, तहियातुल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम था जो पढ़ते थे सहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात कौन सी सिखाई? सही बुखारी में अल्फाज है, आपने फरमाया कुलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला इन्नका हमीदुम मजीद। ये सलात प्यारे पैगंबर ने सिखाई है। सहाबा का ये समझना कि इस आयत के बाद जहां सलाम होगा वहां सलात भी पढ़नी चाहिए। इमाम अल-अंबिया ने ये नहीं कहा तुम गलत समझे हो, तुम गलत समझे हो, सलाम अपनी जगह पर पढ़ लो, सलात किसी और जगह पर पढ़ लो। आपने ये नहीं कहा, आपने सलात साथ सिखा दी कि सलात ये पढ़नी। मालूम हुआ अब जब पहले तशहुद में सलाम पढ़ते हैं हम, तो सलात भी पढ़नी चाहिए। सहाबा ने यही समझा था। इस आयत का तकाज़ा ये है, जहां जहां सलाम होगा वहां क्या होनी चाहिए? सलात भी होनी चाहिए। जहां सलाम है वहां दुरूद भी होना चाहिए। सहाबा ये समझे हैं, इमाम अल-अंबिया ने उनको इस समझ पर बाकी रखा है। और वो सलाम पहले तशहुद में जब सलाम पढ़ा है तो उसमें सलात भी होनी चाहिए, दूसरे तशहुद में जब सलाम है तो साथ सलात भी होनी चाहिए। तो ये दलील है इस बात की कि पहले तशहुद के अंदर भी दुरूद पढ़ना चाहिए। सहाबा ये समझे हैं, नमाज में वो सलाम पढ़ते थे और सलात प्यारे पैगंबर ने दुरूद उनको सिखा दिया कि दुरूद ये पढ़ो इस्लाम के साथ। तो जिस जगह पर सलाम होगा उस जगह पर साथ दुरूद भी होगा। जब पहले तशहुद में सलाम है तो साथ सलात भी होगी, दूसरे तशहुद में सलाम है तो साथ सलात भी होगी, दुरूद भी साथ होगा। तो ये पहले तशहुद के अंदर बैठकर अत्तहियात भी पढ़ना है, दुरूद भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है और सलाम फेरने के बगैर क्या हो जाना है? खड़े हो जाना है। इमाम अल-अंबिया का ये तरीका है। और जिन लोगों के यहाँ जो लोग ये फतवा देते हैं कि भाई किसी ने भूलकर भी पढ़ लिया तशहुद के अंदर, पहले तशहुद के अंदर दुरूद, तो उसको सजदा साफ करना पड़ेगा, उनका ये अमल, उनका ये फतवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के प्यारे पैगंबर की जिंदगी के खिलाफ है। 3 दलीलें मैंने दी हैं, सुम्मा यतखय्यर वाली, प्यारे पैगंबर के अमल वाली, सहाबा की समझ वाली, ये बुखारी शरीफ की हदीस, ये तीनों दलीलें हैं इस बात की कि पहले तशहुद के अंदर मुसलमान को दुरूद भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये है, हम कहते हैं पहले तशहुद के अंदर भी दुरूद पढ़े, वो कहते हैं नहीं, जो पढ़ेगा उसको सजदा साफ करना पड़ेगा। और फिर तोहमत भी हम पर ही है कि ये दुरूद के क्या है ये दुरूद के मुनकर है, ये अजीब इंसाफ है। भाई हम जो दुरूद को जरूरी करार देते हैं, जो दुरूद पढ़ते हैं, जिनके नजदीक दुरूद पढ़ना अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है, जिनके नजदीक दुरूद पढ़ना नमाज के दोनों तशहुदों के अंदर वो अल्लाह के नबी का फरमान है, अमल है, तरीका है, वो तो हो गया दुरूद के वो मुनकर। और जो कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ना, पढ़ भी लिया तो सजदा साफ करना है, वो माशाल्लाह दुरूद के मुहिब हो गए। हम दुरूद के दुश्मन हो गए। इंसाफ को जो है ना, वो इंसाफ के तराजू को हाथ में रखना चाहिए, इंसाफ का कत्ल नहीं करना चाहिए, ये इंसाफ का कत्ल है। अल्लाह के फजल से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के मुनकर, कसम है अल्लाह की, जो दुरूद नहीं पढ़ता मदीने वाले इमाम का नाम सुनकर वो बखील है बंदा। और प्यारे पैगंबर ने फरमाया जितना ज्यादा बंदा दुनिया में इमाम अल-अंबिया पर दुरूद पढ़ने वाला होगा उतना ज्यादा अल्लाह के करीब हो, अल्लाह के जन्नतों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। इमाम अल-अंबिया का साथ दुरूद पढ़ने वाले को मिलेगा। ये दुरूद पढ़ने पर सजदा साफ लाज़िम करने वाले ये दुरूद के दुश्मन है। दुरूद और सलाम, इस पर इंशाअल्लाह रहमान अगले खुतबे में और कुछ तफसील भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। दुरूद कौन कौन से हैं, सलाम कौन कौन से हैं इस्लाम के अंदर।
ہم نے جو ہے نا وہ درود اسلام کیا چیز سمجھ لی ہے، اس درود پڑھنے کے فائدے وہ دنیا میں اور آخرت میں بندے کو کیا ملیں گے، انشاءاللہ کئی فوائد وہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ امام الانبیاء کون سا سلام پڑھتے تھے، کون سا درود پڑھتے تھے، کیا طریقہ ہے، یہ ساری کیفیت انشاءاللہ الرحمن سلام تک وہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آئے گی۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، ہمارا یہ ملک پاکستان اس وقت بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، بہت بڑی آزمائش سے یہ اللہ کا دیا ہوا یہ چھوٹا سا خطہ بہت بڑی آزمائش سے اس وقت یہ گزر رہا ہے۔ ساری دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کسی کو بھی یہ خطہ، یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ پاکستان قسم اللہ کی دنیا کے کسی کافر کو بھی ہضم نہیں ہو رہا، کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ٹکڑا اس حالت میں وہ اللہ کی زمین پر ان کو برداشت نہیں ہے، کسی کافر کو برداشت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ پاکستان کے دو سب سے بڑے جرم ہیں، سب سے بڑے جرم ان کافروں کے خلاف، کافروں نے جس کی بنا پر پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، دو جرم ہیں جو پاکستان نے کیے، جو عالم اسلام میں سے مسلمانوں کے 60 ملکوں میں سے کسی ملک نے نہیں کیا، وہ دو جرم پاکستان نے کیے ہیں، جن جرموں کی سزا یہ ساری دنیا کے ذریعے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ دو جرم کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جرم ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ کے معسکرات کا چلنا، مجاہدین کے فدائیوں کے قافلوں کا تیار ہونا، دنیا میں کسی خطے پر اس آزادی سے جہاد، مجاہدین کے معسکرات، مجاہدین کے قافلے دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے میں اس آزادی سے نہیں ہے جس آزادی سے وہ اس خطے پر اللہ کی دی ہوئی اس ٹکڑے پر اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا بڑا جرم ہے پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا۔ نہ امریکہ کو، ساری دنیا کے کافروں کو یہ جہادی پاکستان منظور، نہ ان کو ایٹمی پاکستان منظور۔ وہ جس طرح انہوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جس طرح انہوں نے افغانستان کو تاراج کیا، اس طرح پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، پاکستان پر وہ عسکری حملہ اس طرح جس طرح انہوں نے افغانستان پر کیا، جس طرح عراق پر کیا، ان کے اندر نہ جرت ہے، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا تصور، ان کے سوچ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے کبھی اس پر فوج چڑھانی ہے۔ وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، نہ ان کی سوچ ہے۔ یہ ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، یہ جہادی قوت ہے، پاکستان کے عوام بڑے ہی غیرت مند ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، بے دیر بھی ہیں، ان کے اندر غیرت کی چنگاری ان کے اندر جل رہی ہے، زندہ ہے۔ وہ چنگاری کسی وقت بھی جو ہے نا وہ بڑھ کر شعلہ بن کر دنیا کے کفر کو جلا سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ عسکری قوت سے حملہ کر کے جس طرح تباہ کیا افغانستان عراق کو، ہم پاکستان کو کبھی نہیں مٹا سکتے، کبھی ان کو اپنے زیر نگی نہیں کر سکتے اس ذریعے سے۔ انہوں نے ذریعہ کیا اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کو سازشوں کے جال کے اندر جکڑ کر، ایسی سازشیں تیار کر کے، ایسی سازشوں کو راہ دے کر پاکستان کو سازشوں کے ذریعے مٹا دیا جائے دنیا کی نظر۔ سازشیں کیا ہیں؟ ان میں سے اپنے ایجنٹ، اپنے پسندیدہ لوگ، اپنے تنخواہ خور ان حکمرانوں کو وہ ملک پاکستان پر مسلط کرواتے ہیں۔ یہ اس سازش کا ایک حصہ ہے جو ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی سازشیں ہیں نا، ان سازشوں کا ایک حصہ، ایک چیز وہ ہے ان کے پسندیدہ، ان کے ایجنٹ، ان کی مرضی پر چلنے والے، ان کے بوٹ چاٹنے والے، ان کی نوکری کرنے والے حکمران وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے جائیں۔ دوسری سازش ان کی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی حکومت کو آپس میں کیا کر دیا جائے؟ لڑا دیا جائے، ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ یہ پاکستان جو آج تک دنیا کے نقشے میں بچا ہوا ہے، اس میں پاکستان کی غیرت مند نوجوان آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، پاکستان کی محافظ ایجنسیوں کا بہت بڑا کردار ہے جو پاکستان بچا ہوا ہے، آج تک اس کو نہیں بچایا جا سکا۔ وہ کہتے ہیں ان کو بھی، پاکستان کی فوج کو، ان کی ایجنسیوں کو بھی عبرتناک سزا دینی چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا؟ ان کو آپس میں لڑا دو۔ اور یہ کیری لوگر بل کی لعنت، یہ رسوائی، یہ ذلت، یہ کمینگی، یہ اس سازش کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کی حکومت کو، سیاستدانوں کو اور فوج کو لڑانے کی یہ ایک گھٹیا کمینی سازش ہے۔ یہ کیری لوگر بل کا گند، نجاست، غلاظت جو ان کے ایجنٹ جو ہے اپنے سر پہ سوار کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور پاکستان کی وفاقی بے غیرت، بے ضمیر، لولی لنگڑی، انگیکاری، بے شرم، بے حیا، لعنتی کمینہ وہ اس لوگر بل کو مان کر خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں، وہ بغیرت، وہ گندے انڈے۔ یہ پاکستان کی حکومتوں کو، سیاستدانوں کو، فوج کو لڑانے کی سازش، اور اس کیری لوگر بل کے اندر ہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین کو مٹانا، ان کے ہیڈ آفسوں کو مٹانا، ہیڈ آفسوں پر حملے کرنا۔ وہ اس کیری لوگر بل کی سازش کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہادی بھی کیا ہو جائے، جہادی بھی ختم ہو جائے، اور بھی بڑی بڑی سازشیں، یہ خود کچھ
धमाके, ये खुदकुश धमाके, ये भी अल्लाह की कसम पाकिस्तान को मिटाने के दुश्मन जो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं उन गंदे अंडों की साजिशों का एक हिस्सा है ये खुदकुश धमाके, ये खुदकुश हमले जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। ये लाहौर के अंदर 3 हमले हुए, इस्लामाबाद में हुआ, पिंडी के अंदर वो जो है ना वो फौज के GHQ हेडक्वार्टर में हो गया, फलां जगह पर हुआ। कल एक जो है ना गाड़ी पर हमला करके इन दहशतगर्दों ने एक फौज के जो है ना वो ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया। ये जो सारा कुछ हो रहा है, उधर जाकर इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर बेगुनाह मासूम बच्चियों के चीथड़े उड़ा दिए, बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्लेआम कर दिया जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ इन सब के पीछे अमेरिका की एजेंसियां, उसके चमचे करचे, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, यहूदियों ईसाइयों के दर खरीद एजेंट, वो ये सारी कार्रवाइयां करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की राह हमवार कर रहे हैं। सब लगे, हुक्मरान भी लगे हुए हैं, काफिर भी लगे हुए हैं, और ये बम धमाके करने वाले भी उन्हीं के एजेंडे को पूरा करने के लिए उनके एजेंडे को पूरा करने के लिए वो भी कोशिशें कर रहे हैं। और हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, वो धमाके हुए इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी में पूरे मुल्क के तालीमी इदारे बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सब कुछ बंद। भाई क्यों बंद? कहते हैं खतरा है। भाई हफ्ते बाद खोलोगे तो फिर खतरा खत्म हो जाएगा, फिर खतरे का दिफा कर लोगे, फिर स्कूलों कॉलेजों की जो है ना सिक्योरिटी तुम फुल प्रूफ सिक्योरिटी बना लोगे इतनी देर में? क्या किया तुमने, क्या करोगे ये बंद करके? मैंने कहा ये एजेंट है, अल्लाह की कसम दुश्मन है ये मुल्क के, ये जरदारी हो, गिलानी हो, ये सब के सब बिके हुए एजेंट हैं, गद्दार हैं मुल्क के, इस्लाम के, पाकिस्तान की आवाम के, ये वफादार हैं, एजेंट हैं अमेरिका और दुनिया में मुसलमानों और पाकिस्तान के दुश्मनों के खरीदे हुए एजेंट हैं। उनको गरज नहीं मुल्क से। उन्होंने लोगों के अंदर खौफ और राहत पैदा करने के लिए, एक घर के अंदर खौफ की फजा खड़ी करने के लिए ये बच्चों को घरों में लाकर बैठा दिया कि हर घर के अंदर खौफ की और जो है ना वो हरास की हवा हर घर के अंदर दाखिल हो जाए, हर कोई परेशान हो। और अमेरिका को इस मुल्क को तोड़ने का मिशन पूरा करना जो है उसके लिए आसानी हो जाए। वो वैसे तो नहीं तोड़ सकता था, अगर अपनी फौज को लाकर हमला करके अपने तैयारों से वो इस तरह इन एजेंटों के जरिए, इन साजिशों के जरिए तोड़ रहा है। मेरे भाइयों, हमारा क्या किरदार होगा इसमें? हमारा क्या किरदार है? बात लंबी नहीं ना हो जाए, मैं सिर्फ खुलासा ही आपको सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें हमारा अपना भी किरदार है, अपना भी हाथ है। हुक्मरानों का भी है, हमारा भी है, मौलवियों का भी है, सियासतदानों का भी है, सबका है। क्यों? हमने अपने रब से रिश्ता तोड़ा हुआ है, हमने रब के दीन को खुदे लगाया हुआ है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की तालीमात को अपने कदमों तले मसला हुआ है। हम अपनी मर्जियों पर चलते हैं, शैतान की मर्जी पर चलते हैं, काफिरों के एजेंडों पर चलते हैं, उनकी सकाफतें, तहजीबें, कल्चर, गंद, गलाजत, नजाकत, हर बुराई, हर जुर्म, हर बगावत, हर गुनाह, हर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत, वो हमारी जिंदगियों के अंदर, घरों के अंदर, मुआशरों के अंदर वो जड़ पकड़े बैठी हुई है। ऐसा या नहीं? जब इस कुफर की कल्चर, उनका गलाजत, गंद, नजाकत, जलालत, ये नाफरमानियां, बगावतें, हरामों का इर्तिकाब, ये सूदखोरी, ये बदकारी, ये फहाशी के अड्डे खोलना घरों के अंदर, ये सीडी केबल का ये नेटवर्क फैलाना मुआशरों में, जब तक इस गंद से हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत हम पर नाज़िल नहीं होगी। अमन नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, खुशहाली नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, महंगाई के तूफानों से, लानतों से नहीं बचेंगे, जिल्लतों से। सबसे पहला काम करना है हमें अपने रब के साथ अपना ताल्लुक सीधा करना है, रब की नाराजगी वाले मामलात से तौबा करनी है, हमको छोड़ना है। मौलवी भी छोड़ दें, हुक्मरान भी छोड़ दें, सियासतदान भी छोड़ दें, अवामुन नास भी सारी अल्लाह की बगावतें, हराम कामों को अपने मुआशरों से खत्म कर दें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाएगी फौरी तौर पर। दूसरा काम जो करने वाला है, दूसरा जो बहुत बड़ा सबब है इन सारी परेशानियों का, वो है जिहाद से पीछे हटना। जिहाद को खैर बात क्या देना, जिहाद की तलवार को तोड़ देना, काफिरों को खुली छुट्टी दे देना कि तुम जो चाहो करो, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, किसी जगह पर कोई फिदाई, कोई मुजाहिद, कोई रास्ता तुम्हारा रोकने वाला नहीं है। आओ जो मर्जी करो, एजेंट हुक्मरान है तुम्हारे और रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं, आ जाओ कर लो जो मर्जी करना है। दूसरा तरीका इन फितनों से, इन हालात से अपने मुल्क को बचाने का, इस अल्लाह की दी हुई इस खित्ते की हिफाजत का वाहिद रास्ता है जिहाद फी सबिलिल्लाह का खुलेआम ऐलान किया जाए। हुक्मरान भी जिहाद का ऐलान करें, मौलवी भी अपने मुसल्लों और मिंबरों से निकलकर, मेहराबों से निकलकर वो भी मैदान में आकर जिहाद करिए, आवाज बुलंद करने के लिए अपने आप को पेश कर दें। सियासतदान भी जिहाद के लिए आए, जिहाद के मिशन को एक एक बंदे को जिहाद के लिए खड़ा किया जाए। ये रास्ता है इंशाअल्लाह, जितना जिहाद उठेगा, जिहाद तेज होगा, उतनी ही इंशाअल्लाह कुफर की साजिशें वो नाकाम और नामुराद होती चली जाएंगी। और तीसरा काम है सारे मुसलमान इन दो चीजों को अपनाकर अल्लाह से दुआएं करें बहुत ज्यादा। दुआ मुसलमान का हथियार है, दुआ मुसलमान का। हम थोड़े हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, जरूर हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से हम इंशाअल्लाह महरूम नहीं है, अल्लाह की मदद से महरूम नहीं है। जब हम ये काम करके अल्लाह से दुआएं करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द इंशाअल्लाह नहीं करेगा। कर रहे हैं मुजाहिदीन खास तौर पर, क्योंकि ये जो धमाके हो रहे हैं ये बेदियां सेंटर में और ये जनाब फलां जगह पर और ये हो रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ये इन दहशतगर्दों का दूसरा हदफ है। सबसे पहला हदफ इन इस्लाम के दुश्मनों का, पाकिस्तान के दुश्मनों का, अल्लाह की कसम सबसे बड़ा और पहला हदफ मुजाहिदीन की क़यादत, मुजाहिदीन के मराकिज़, मुजाहिदीन के दफातर, सबसे पहला हदफ। वो तो अल्लाह का खास फजल है, वो कुत्ते यहाँ तक नहीं पहुंच सके, अल्लाह ने उनकी आंखों में पर्दे डाले हुए, अल्लाह ने भी उनके दिलों में रोक डाला हुआ है मुजाहिदीन फी सबिलिल्लाह का। वो इन दफातर में नहीं पहुंच सके, इधर आकर खुद कुछ धमाके नहीं कर सके, वरना उनका सबसे पहला और बड़ा टारगेट ये मदारिस और ये मराकिज़ और मुजाहिदीन फी सबिलिल्लाह की क़यादत, ये लोग हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट। लेकिन अल्लाह का वादा है वो अपने बंदों का
دفاع کرتا ہے, ان کی مدد بھی کرتا ہے, ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ نے یہ کام کرنا ہے. جس رب نے آج تک ان مراکز کو, ان مدارس کو, مرکز طیبہ مرید کے کو آج تک ان دشمنوں کے حملوں سے, ان کی سازشوں سے بچایا ہے, انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی کیا کرے گا, بچائے گا. لیکن بچانے کے لیے ضروری ہے ہمارے بھائی اپنا معاملہ اللہ سے صاف کریں, گناہوں سے توبہ کریں, بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کریں, جہاد کی دعوت کو تیز کر دیں, جہاد کو لے کر کھڑے ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے کریں. حالات میں بڑے ہی زبردست اذکار ہیں, اتنے زبردست, اتنے فوائد ہیں, اللہ کی قسم بیان نہیں ہو سکتے. میں صرف 2 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذکر ہے نا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ چھوٹی ایک سطر بنتی ہے. 3 مرتبہ امام الانبیاء صبح پڑھتے تھے, 3 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا, کوئی چیز صبح سے لے کر شام تک اس کا کچھ بگاڑ, اس کو نقصان نہ کوئی خود کو شا کر اس کے گھر میں, اس کی دکان میں, اس کے دفتر میں دھماکہ کر سکے گا, نہ کوئی اور کچھ, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جس بندے نے صبح یہ 3 مرتبہ کیا ہوا ہوگا, اور جس نے شام کو پڑھا ہوا ہوگا. رات کو کوئی دہشت گرد, کوئی بھیڑیا, کوئی درندہ, کوئی کافر, کوئی چوڑا آ کر انشاءاللہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, بشرطے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو, جہاد کا عمل کر رہا ہو, اللہ سے دعائیں کر رہا ہو, اور یہ اذکار کر رہا ہو, انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. خاص طور پر مجاہدین فی سبیل اللہ, جہاد کا کام کرنے والے لوگوں کو یہ صبح شام کے اذکار تو بڑی ہی باقاعدگی, بڑے اہتمام سے کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کافروں کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے. اور ان اذکار میں ایک دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہمیشہ. وہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں درگزر کا, تندرستی کا, عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی, اپنے دین میں و دنیایا, اپنی دنیا میں و مالی, اپنے فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اپنے گھر والوں میں بھی, اپنے مال میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں تو اسے. اللہم احفظنی من بین یدی, یا اللہ مجھے میرے آگے سے بچا لے, حفاظت کر میری, وہ میرے خلفی, میرے پیچھے سے میری حفاظت کر. اللہ میرے دائیں جانب سے میری حفاظت کر, اللہ میرے بائیں جانب سے میری حفاظت کر, یا اللہ میرے اوپر سے میری حفاظت کر, اللہ میرے نیچے سے میری حفاظت کر, کوئی نیچے سے مجھے ڈنگ نہ مار دے. یہ دعا پیارے پیغمبر صبح بھی پڑھتے, شام بھی پڑھتے تھے, 1 مرتبہ پڑھنی ہے. بڑی زبردست دعا ہے. مجاہدین کو, دفاتر کے اندر رہنے والوں کو خاص طور پر ان صبح شام کے اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ذمہ داروں کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنے سارے شام کو کہ کس نے اذکار کیے, کس نے نہیں کیے. انشاءاللہ الرحمن یہ کام ہم کریں گے, اللہ راستے بھی کھولے گا, دفاع بھی کرے گا, عزتیں بھی دے گا, انشاءاللہ کفر کو ذلیل و خوار بھی کرے گا, ان کی سازشوں کو ناکام بھی کرے گا. انشاءاللہ پاکستان کو اللہ ساری دنیا میں یہ اسلام کا بیس کیمپ بنا کر کھڑا کرے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ بننا ہے میرے بھائیوں, انشاءاللہ یہ کام ہونا ہے, اور اللہ نے مجاہدین سے یہ کام لینا ہے اللہ کے فضل سے. تو اس لیے یہ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہیں, ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا کا لکھا ہوا ہے کہ امتیاز اور شباز کے لیے دعا کریں, وہ کیسوں سے بری ہو جائیں. جتنے بھی ہمارے بے گناہ مسلمان وہ مختلف جیلوں میں اور کیسوں میں ملوث ہیں, یا اللہ تو ان سب بے گناہوں کو ان کیسوں سے بری فرما دے. مرد عورت سونا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے, تو پھر عورتوں میں کیوں پہنا جاتا ہے؟ اس بارے میں عزیز بھائیوں, بعض لوگوں کا, بعض اہل علم کا خیال ہے, مطلقاً نہیں, وہ کہتے ہیں سونا جو ہلکے کی صورت میں بنا ہوا ہو, ہلکے والا سونا, وہ عورتوں کے لیے حرام ہے, جو ہلکے کے علاوہ ہو وہ حلال ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے. یہ کڑا ہے, چوڑی ہے, بالی ہے, انگوٹھی ہے, یہ اس قسم کا جو ہلکے والا سونا ہے نا, یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنی امت کے مردوں پر حرام کیا ہے, عورتوں کے لیے حلال کیا ہے. وہ ہلکے والا ہو یا غیر ہلکے والا ہو, عورتیں پہن سکتی ہیں. اس کی ایک دلیل, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی. اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے سونے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا اتعدینا زکات ھذا, کیا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند لگتا ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو جہنم کے آگ کے کنگن پہنائے؟ اگر زکات نہیں دیتی تو پھر تو یہ آگ کے کنگن بن جائیں گے. وہ کنگن ہلکا تھا یا نہیں؟ ہلکا بنا ہوا ہوتا ہے کنگن کا یا نہیں ہلکا بنا ہوا؟ اس نے پہنا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے, یہ تو تم پر بھی حرام ہے. یہ کہا کہ اس کی زکات دیتی ہو یا نہیں دیتی. اگر زکات نہیں دیتی تو پھر یہ آگ بن جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے ہلکے والا سونا ہو یا غیر ہلکے والا ہو, عورت کے لیے پہننا جائز ہے. مرد کے لیے حرام ہے, چاہے ہلکے والا ہو چاہے غیر ہلکے والا ہو. مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا, چین نہیں پہن سکتا, کوئی اور بھی کسی قسم کی چیز سونے کی بنا کر گھڑی نہیں پہن سکتا.